پونے میں ایک سافٹ ویئر ملازمہ کا کمپنی میں ہی قتل کر دیا گیا۔ کیرلا سے تعلق رکھنے والی انفوسس کمپنی کی 25 سالہ راسیلا راجو نامی ملازمہ کو دفتر میں ہی کمپیوٹر کیبل سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ لڑکی کی نعش دفتر کے ڈیسک پر پڑی ہوئی پائی گئی۔ اس سلسلے میں بلڈنگ کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ممبئی سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن قتل کی وجوہات کا ابھی پتہ نہیں چل سکا۔ مقتولہ کے والدین کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پونے میں 2 ماہ کے عرصے میں سافٹ ویئر ملازمین کے قتل کی یہ دوسری واردات ہے۔ پچھلے ماہ بھی ایک 23 سالہ لڑکی کو اس کے پرانے ساتھی اور دوست نے سرعام چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ کینیڈا کے شہر کیوبیک میں ایک مسجد میں کی گئی اندھادھند فائرنگ میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کیوبیک کے اسلامی کلچرل سینٹر میں کل شام 2 مسلح افراد نے نمازیوں پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس عہدیداروں نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے، لیکن مہلوکین اور زخمیوں کی اصل تعداد نہیں بتائی۔ بتایا جاتا ہے کہ حملے کے وقت مسجد میں 40 تا 50 افراد موجود تھے۔ کیوبیک کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کی اور شہر کے مسلمانوں کے ساتھ یگانگت کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اب ملکوں کے درمیان دیواریں تعمیر کرنے کا وقت نہیں رہا۔ انہوں نے عالمی تجارت سے متعلق سمجھوتوں کی تنسیق کے لیے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیا۔ حسن روحانی نے کہا کہ آج قوموں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ دیوار برلن کئی سال قبل گرا دی گئی تھی۔ حسن روحانی نے دارالحکومت تہران میں سیاحتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ عالمی تجارتی معاہدوں کو منسوخ کرنے سے انہیں ان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک 19 سالہ فلسطینی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 دوسرے فلسطینی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس تعلق سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ جنین کے مہاجر کیمپ میں تشدد کے ایک واقعے کے بعد اسرائیلی فوجی اس کی تفتیش کے لیے کیمپ میں داخل ہوئے تھے۔ بیان کے مطابق کیمپ کے چند رہائشیوں نے اشتعال میں آ کر فوجیوں پر پائپ بم پھینکے اور جوابی کارروائی میں ایک فلسطینی کی ہلاکت ہوئی۔ یہ کیمپ ویسٹ بینک کے شمالی علاقے میں واقع ہے۔ شامی حکومت کی فوج دارالحکومت دمشق کے نزدیک میں واقع گاؤں عین الفیجا میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے وہاں باغیوں سے پانی کے ایک مرکز اور پمپنگ اسٹیشن کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی اسٹیشن سے شامی دارالحکومت کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ لبنان کی شیعہ ملیشیا حزب اللہ سے وابستہ ایک میڈیا ونگ نے اس اسٹیشن پر قبضے کی اطلاع دی ہے، لیکن ایک مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ شامی فوج ابھی تک اس گاؤں میں داخل نہیں ہوئی ہے، البتہ ایک سمجھوتے کے بعد وہ گزشتہ برسوں سے باغیوں کے زیر قبضہ اس گاؤں میں داخل ہو سکتی ہے۔ بتا دیں کہ عین الفیجا وادی بردی میں واقع ہے اور اس وادی میں گزشتہ برسوں کے دوران میں شامی فوج اور باغیوں کے درمیان خونریز جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ برطانیہ اور ترکی کے درمیان 100 ملین پاؤنڈ مالیت کا ایک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت برطانیہ ترک فضائیہ کے لیے لڑاکا طیارہ تیار کرنے میں مدد کرے گا۔ اس معاہدے کا اعلان برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کے درمیان انقرہ میں ملاقات کے بعد کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر تھریسا مے کا کہنا تھا کہ ترکی برطانیہ کا دیرینہ دوست ہے، تاہم ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشن نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔